تاب کے در لگے تیرگی می روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مصمم شوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مصمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ ہم کو بتایا جا رہا تھا کہ ہر آدمی ایک ایک کے پیچھے جا رہا ہے دنیا میں۔ ایک خاص قسم کی کشش ہے جو انسان کو اپنی جانب کھینچتی ہے، اور اس کشش کی وجہ سے انسان اس کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ کھینچنے والا نظر نہیں آتا، اور جس چیز سے اس کو کھینچا جا رہا ہے وہ رسی نظر نہیں آتی، اور انسان اس کی طرف چلا جاتا ہے۔ اگر کھینچنے والا اچھا ہے تو وہ اچھے راستے کی طرف لے جائے گا، اور انسان کامیابی سے ہمکنار ہوگا، اس کی آخرت، اس کا عقبہ اچھا ہوگا۔ اگر برائی کی طرف کھینچنے والا برائی کی طرف کھینچ رہا ہے تو اس کی تباہی بربادی یقینی ہے۔ اور یہ اس لیے انسان جاتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کھینچنے والا کون ہے، اس سے اس کا کیا تعلق ہے، وہ کیوں کھینچ رہا ہے اور کہاں لے کے جائے گا۔ کافر کو اگر پتہ چل جائے کہ شیطان جو کہ اس کا دشمن ہے اس کو کھینچ رہا ہے تو وہ کفر کیوں کرتا؟ گناہگار کو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اس کا دشمن اس سے گناہ کرا رہا ہے جو اس کے حق میں اچھا نہیں ہے تو وہ غلطی کیوں کرتا؟ تو یہ جو دنیا کا جو کاروبار ہے اسی غفلت کی وجہ سے چل رہا ہے، اور انسان ہے کہ اپنی تباہی کے پیچھے چلا جا رہا ہے۔ تو بے جت کارے کہ بے گرفتی بے دست، اے بشیں دم بر تو پوشیدہ شدست۔ تو نے جس کام کی کوشش میں اپنا ہاتھ پکڑا ہے، ایک مقصد تو نے بنایا، اب وہ مقصد حاصل کرنے کے لیے تو اس راستے پر جا رہا ہے، اور اس چیز کے حاصل ہو جانے کا جو عیب ہے اس سے تمہاری جو خرابی ہے وہ تم کو دکھائی نہیں دیتی، وہ چھپا ہوئی ہے، اس لیے تم اس کے پیچھے جا رہے ہو۔ ہر چیز میں اچھائی اور برائی ہوتی ہے، ایک اچھی چیز بھی ہوتی ہے، ایک بری چیز بھی ہوتی ہے، اور یہ اچھی چیزیں بری چیزیں اس دنیا میں سب چھپی ہوئی ہیں۔ کبھی کبھی کچھ ظاہر ہو جاتا ہے، تو کبھی کبھی چھپ جاتا ہے، تو چھپی ہوئی چیز کی وجہ سے آپ دھوکے کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس کا جو عیب ہے وہ آپ سے چھپا ہوا ہے، اسی وجہ سے آپ اس کو حاصل کرنے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ زاں ہمی تانی بے دادن تن بیکار، کہ بے پوشید است عیبش کردگار۔ اسی لیے تم اس برے کام میں مصروف ہوئے ہو، اسی لیے تم نے یہ غلط کام اختیار کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس غلط کام کا جو برا نتیجہ ہے وہ تم سے چھپا کے رکھا ہے، اسی وجہ سے تم برائی کے راستے پر جا رہے ہو۔ اور جس دن تم کو پتہ چل جائے کہ اس غلط کام کا یہ رزلٹ آنے والا ہے تو تم کبھی نہیں جاؤ گے۔ ہم چنی ہر فکر کے گرمی دراں، عیب آں فکرت شدست است و نہاں۔ اسی طرح جو خیالات تمہارے دماغ کے اندر پکتے ہیں، جو سرگرم ہیں، خیالات جو آتے رہتے ہیں دماغ کے اندر، اس کی جو خرابیاں ہیں وہ تم سے چھپی ہوئی ہیں، اس لیے وہ خراب خیالات کو تم ذہن میں چلاتے جا رہے ہو۔ حالانکہ تم کو کئی بار بتایا گیا ہے کہ انسان کے اچھے اور برے بننے کا سارا انحصار انہی خیالات کے اوپر ہے۔ انسان اگر اچھا سوچتا رہے تو اچھائی کے راستے پر جائے گا، برا سوچتا رہے تو یہ خیالات ہی اس کو برائی کے راستے پر لے کر چلے جائیں گے۔ برتگر پیدا شدے زاں عیب و شین، زو رمید جان تو بعد المشرقین۔ اگر اس خرابی کا عیب جو چھپا ہوا ہے اگر تم پر ظاہر ہو جائے، یہ کام تم کرنے جا رہے ہو اس کے اندر یہ خرابی ہے، اگر تمہارے اوپر ظاہر ہو جائے تو پھر تم مشرق سے مغرب کی طرف بھاگیں گے، اس کے قریب نہیں جائیں گے۔
جا رہے ہیں اسی لیے کہ اس کی خرابی چھپی ہوئی ہے، تم کو پتہ نہیں ہے۔ دونوں کے درمیان مشرق اور مغرب کا فرق ہو جائے گا۔ If its faultiness and disgrace were made visible to you, your soul would flee from it as far as the distance between east and west. حال کاخرزو پشیمامی شوی گر شود ای حالت اول قیدوی۔ اور وہ حالت جو اختیار کرنے کے بعد تمہیں بعد میں شرمندگی ہونے والی ہے، بعد میں تم شرمندہ ہو جاؤ گے، کیونکہ پتہ چلنے کے بعد شرمندگی ہوگی نا، مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جب اس کا رزلٹ سامنے آئے گا تب تمہیں پتہ چلے گا کہ میں نے یہ کام غلط کیا تھا، اس وقت تم شرمندہ ہوتے ہو۔ اگر یہی بات پہلے پتہ چل جائے، اگر یہی شرمندگی ابتدا میں ہی تم کو ہو جائے تو تم اس کام کی طرف جاتے ہی کیوں؟ پس بے پوشید اولاں بر جانما تا کنی ما کار بر وفق قضا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، دنیا چلانے کا ایک طریقہ ہے۔ بعض چیزوں کے انجام کو، ریزلٹس کو اللہ تعالیٰ چھپا دیتا ہے، ہم یہ آنکھوں سے پوشیدہ کر دیتا ہے، اور اسی وجہ سے ہم جو اللہ کی تقدیر ہے اس کے مطابق کام کرتے رہتے ہیں۔ اگر برائی لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے کہ یہ برائی ہے، اچھائی لوگوں کے سامنے پوری طریقے سے ظاہر ہو جائے کہ یہ اچھائی ہے، اور برائی کا رزلٹ انسان کے سامنے پہلے آ جائے، اچھائی کا رزلٹ انسان کے سامنے پہلے آ جائے، تو کون اچھائی چھوڑ کر برائی کی طرف جائے گا؟ کوئی نہیں جائے گا۔ اور اچھے برے دنیا میں چلتے رہیں، یہ تقدیر الہی ہے، یہ قضاء الہی ہے، اسی کے مطابق دنیا چلتی رہتی ہے۔ چون قضا آورد حکم خود پدید، چشم وا گشت و پشیمانی رسید۔ اور جب تقدیر نے اپنا فیصلہ سنایا، جب اچھا اور برا سامنے آ گیا، جب کھوٹا اور کھرا انسان کی آنکھوں کے سامنے واضح آ گیا، تو اس کے بعد انسان کی آنکھ کھلتی ہے اور پھر شرمندگی حاصل ہوتی ہے کہ ہم نے کھرے کو چھوڑ کر کھوٹے کو کیوں اختیار کیا۔ ای پشیمانی قضائے دیگرس، ای پشیمانی بہل حقرا پرس۔ اور یہ جو تم کو بعد میں شرمندگی ہوئی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک قضا ہے، یہ بھی تمہاری قسمت میں تھا اسی لیے ہوا ہے۔ تم برے راستے پر گئے اور بعد میں شرمندہ ہوئے، یہ بھی ایک قضاء الہی ہے۔ اب تم شرمندہ ہو رہے ہو، تم کو افسوس ہو رہا ہے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب آپ کہتے ہیں، یہاں پر ایک خاص نقطہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے غلط کام کیا، آپ کو شرمندگی ہوئی، آپ نے اس سے ندامت کر لی، توبہ کر لی، اب اس کو چھوڑ دیا۔ اب اسی بات کو لے کر شرمندگی اختیار کرتے مت رہو۔ شرمندگی ہوئی، آپ نے وہ کام چھوڑ دیا، وہاں تک تو ٹھیک ہے کہ اچھا کیا۔ اب اس کے بعد کی جو زندگی ہے، اب اسی کو لے کر شرمندگی کے ساتھ مت گزارو، بلکہ اب کچھ کرنے کی طرف توجہ کرو۔ برائی کی، برائی سے شرمندگی ہوئی، توبہ کر لی، اب اسی شرمندگی کو لے کر پوری زندگی مت گزارو، بلکہ اب اچھائیاں کرنے کی طرف توجہ کرو۔ اب اس کی وجہ کیا ہے آپ بیان کریں گے۔ ور کنی عادت پشیما خرشوی، زی پشیمانی پشیمو ترشوی۔ اگر تم اس طرح سے شرمندگی اور پشیمانی کی عادت ڈال لو گے تو یہی عادت پڑ جائے گی، اور پوری زندگی آپ کو یہی شرمندگی اور پشیمانی کے ساتھ گزارنا پڑے گا، اور شرمندگی لاتی جائے گی۔ آپ شرمندہ ہوتے جائیں گے، پھر یہ شرمندگی اور بڑھتی چلی جائے گی، اور اس میں اضافہ ہوتا چلے جائے گا، اور پوری زندگی آپ کی اس طرح سے شرمندگی کے ساتھ، افسوس کے ساتھ، ندامت کے ساتھ گزر جائے گی۔ نیم عمرت در پریشانی روت، نیم دیگر در پشیمانی روت۔ تو آدھی عمر تو تمہاری پریشانیوں میں گزر گئی، ڈسٹریکشنز میں گزر گئی، برائیوں میں گزر گئی، اب جو بچ گئی آدھی تھی۔ اگر تم نے اچھائیوں کا راستہ اختیار نہیں کیا تو باقی کی آدھی شرمندگیوں میں گزر جائے گی۔ آدھی عمر پریشانی میں گئی، آدھی عمر پشیمانی میں گئی، یہ ہو جائے گا۔ اب جو گزر چکا اس پر شرمندگی اختیار کر لی، توبہ کر لی، چھوڑ دیا۔ اب باقی کی جو زندگی ہے وہ اچھائیوں کی طرف، حق پرستی کی طرف لے کر آؤ اور پھر گزارو۔ ترک این فکرو پشیمانی بگو، حال و یارو کار نیکو تر بجو۔ یہ جو فکر ہے جو تم کو ستا رہی ہے غلط کرنے کی، جو شرمندگی ہے جو تم کو کھائے جا رہی ہے، تمہیں اور کچھ اچھا کرنے کا موقع نہیں دے رہی ہے، اس کو چھوڑ دو۔
اچھا کام تلاش کرو، اچھا راستہ تلاش کرو اور اچھے یار کو تلاش کرو۔ ور نہ داری کارنے کو تر بدست، پس پشیمانیت بر فوت چیست۔ اگر تیرے پاس کوئی اچھا کام نہیں ہے، تم سمجھتے ہو کہ اب میرے پاس کوئی اچھا کام نہیں ہے تو میں کیا کروں؟ پہلے تو میں برے راستے پر تھا، مجھے پتا نہیں ہے اچھا راستہ کون سا ہے، اچھا کام کون سا ہے، نہیں پتا ہے۔ اب آپ یہاں پر ایک لاجیکل کوسچن کر رہے ہیں کہ تم جو کہتے ہو کہ میں نے برا راستہ چھوڑ دیا لیکن اب مجھے اچھا راستہ معلوم نہیں ہے کہ کیا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ اگر تم کو یہ پتا تھا کہ تم اب تک برے راستے پر تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کو اچھا راستہ معلوم ہے، اس لیے کہ اگر اچھا راستہ نہ معلوم ہوتا تو پہلے کا راستہ برا تھا یہ کیسے پتا چلتا؟ اور اگر پہلے کا راستہ برا ہے پتا نہ چلے تو پھر شرمندگی کس بات پہ ہے؟ شرمندگی آدمی کو اسی وقت ہوگی جب کہ اس کو یہ احساس ہو کہ میں نے اچھا راستہ چھوڑ کر برا راستہ اختیار کیا۔ اب برے راستے کو آپ نے برا راستہ سمجھا تو اس کا مطلب آپ نے اچھے راستے کو بھی جانا ہے، اسی لیے تو شرمندگی ہوئی ہے۔ اور پھر یہ کہتے ہو کہ اچھا راستہ کیا ہے مجھے نہیں پتا، یہ کہاں سے سمجھ میں آئے گی بات؟ گر ہمی دانی رہے نیکو پرست، ور ندانی چوں بدانی کی بدست۔ اگر تم اچھا راستہ جانتے ہو تو پھر اچھے راستے کی طرف لگ پڑو، حق پرستی کا راستہ، نیکو پرستی کا راستہ اختیار کرو۔ اور اگر تم جانتے نہیں ہو کہ حق پرستی کا، نیکو پرستی کا راستہ کیا ہے تو پھر تم کو کیسے پتا چلا کہ تمہارا پہلا راستہ برائی کا تھا؟ بد ندانی چو ندانی نیک را، ضد را ضد تواں دید فتح۔ اے نوجوان، یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھو کہ ایک ضد کو دوسری ضد سے ہی پہچانا جاتا ہے۔ جب تک تم نیکی کیا ہے نہیں سمجھو گے، برائی کیا ہے تمہیں پتہ نہیں چلے گا۔ جب تک تم رات کی حقیقت نہیں سمجھو گے، دن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جب تک تم دن کو نہیں دیکھو گے، رات دکھائی نہیں دے گی۔ اگر دنیا میں رات ہی چلتی ہوتی تو انسان رات اور دن کے درمیان تمیز کیسے کرتا؟ اگر صرف دن ہی چلتا ہوتا تو رات تو خیر وہ دیکھے گا ہی نہیں، رات کا تو پتہ چلے گا بھی نہیں، دن بھی نہیں سمجھ میں آتا اس کو۔ رات کی وجہ سے دن سمجھ میں آ رہا ہے، تو ضد دوسرے ضد کو ہائی لائٹ کرتی ہے۔ کانٹراسٹ جب آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ نے کسی چیز کے اوپر کالے پن سے لکھا اور وہ پیپر بھی کالا ہے تو کچھ دکھائی دے گا آپ کو؟ کچھ نہیں دکھائی دے گا، کیونکہ یہاں پر ضد نہیں ہے، ضد چاہیے۔ سفید پیپر ہو تو اس کو کالے سے لکھو، کالا پیپر ہو تو اس کو سفید سے لکھو۔ بلیک بورڈ پر وائٹ چاک سے لکھا جاتا ہے، بلیک چاک سے نہیں لکھا جاتا، کیونکہ ہائی لائٹ اسی وقت چیز ہوتی ہے جب کانٹراسٹ ہو، ضد سے ضد کو پہچانا جاتا ہے۔ چوں ز ترک فکر این عاجز شدی، از گناہ آگاہ ہم عاجز بدی۔ اور جب تم اس فکر کو چھوڑنے سے عاجز ہو گئے ہو، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اب نیکی کرنا ہمارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں، شرمندگی ہم سے اب نہیں جانے والی ہے، شرمندگی ہمارے اوپر اتنی طاری ہو گئی ہے کہ اب شرمندگی سے پیچھا چھڑانا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، ایسا اگر سمجھتے ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم جب گناہ کر رہے تھے اس وقت بھی یہ سمجھتے تھے کہ گناہ سے چھٹنا ہمارے بس میں نہیں ہے، غلط کام سے بچنا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ایسی سمجھتے تھے نا۔ جب غلط کام سے بچنا تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے تم سمجھتے ہو تو پھر توبہ کس چیز سے کر رہے ہو؟ کہ جو چیز تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے اس سے توبہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ نہیں، تمہارے ہاتھ میں تھی، تم نے اپنے اختیار سے غلطی کی ہے، تو اسی طرح اپنے اختیار کے ساتھ یہ پشیمانی سے پیچھا ہٹاؤ اور نیکی کے راستے پر آؤ۔ چوں بدی عاجز پشیمانی ز چیست، عاجزیرا باز جو کس جذب کیست۔ اگر تم غلط کاری کے معاملے میں اپنے آپ کو ہیلپ لیس سمجھا کرتے تھے تو پھر اب تو شرمندگی ہونا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ جب ہیلپ لیس تھے، مجبور تھے، تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا تو پھر شرمندگی کا ہے گی؟ عاجزی، انکساری
اختیار سے ہوتی ہے، مجبوری سے نہیں ہوتی۔ اس کی میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں بات کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے، کہ ایک بہت امیر آدمی ہے یا بادشاہ ہے یا بہت عزت دار آدمی ہے، اگر وہ سڑک کے کسی کنارے بوریا بچھا کر بیٹھ جائے عام لوگوں کی طرح، تو اس کو عاجزی کہا جائے گا کہ نہیں کہا جائے گا؟ ارے کیا عاجز مزاج انسان ہے، اتنا بڑا آدمی ہو کر کیسے عام لوگوں کی طرح سڑک کے کنارے بیٹھ رہا ہے؟ وہ عاجزی انکساری ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ لیکن اگر کوئی گدھا اگر فقیر اس طرح بیٹھ جائے تو اس کو عاجزی کہیں گے؟ نہیں کہیں گے، اس لیے کہ وہ مجبور ہے، اس کا ٹھکانہ ہی وہی ہے، اس کے آگے وہ جا نہیں سکتا۔ تو جو آدمی آگے جا سکتا ہے وہ پیچھے آئے تو وہ عاجزی ہے، جو اس کا مقامی پیچھے ہے تو وہ بیٹھیں گے تو عاجزی کیا ہے؟ عاجزی بے قدری اندر جہاں، کس ندی دستو نباشت ای بداں، اور عاجزی بغیر قدرت کے دنیا میں کسی نے نہیں دیکھی۔ قدرت کے ساتھ عاجزی ہوتی ہے۔ آپ کو پاور ہے آگے جانے کا، آپ چاہے تو آگے جا سکتے ہیں، لیکن آپ نہیں جاتے، اپنے آپ کو پیچھے کرتے ہیں، یہ عاجزی ہے۔ آپ جا ہی نہیں سکتے آگے، آپ کا اختیار ہی نہیں ہے، اور آپ بیٹھ رہے ہیں تو وہ عاجزی کہاں سے ہوئی؟ وہ عاجزی نہیں ہوتی۔ ہم چنی ہر آرزو کے می بری، تو ز عیب آں حجاب اندری۔ اسی طرح جو تم آرزو کرتے ہو، خواہش کرتے ہو، اب یہ پلٹا کے آپ پھر اسی مضمون کی طرف آ رہے ہیں۔ تمہاری ایک خواہش ہوتی ہے، ایک آرزو ہوتی ہے، مجھے یہ مل جائے، اور اس کو حاصل کرنے میں لگ جاتے ہو، اور اس لیے لگ جاتے ہو کہ اس چیز کے حاصل کرنے کا جو نقصان ہے، جو عیب ہے اس چیز کا، وہ پردے میں ہے، تم کو دکھائی نہیں دے رہا، اس لیے جا رہے ہو۔ ایک غلط کام جس کا رزلٹ تم کو نہیں پتا ہے، جس کی برائی کا تم کو اندازہ نہیں ہے، جس کے نقصان کا تم کو اندازہ نہیں ہے، تم اس کی طرف جا رہے ہو، خواہشیں رکھ رہے ہو، آرزو رکھ رہے ہو اس کے حاصل کرنے کی، اور کوشش کر کے حاصل ہو گئی تو ہو گئی، نہیں ہوئی تو اس کے اوپر بھی ایک افسوس ہوتا رہتا ہے۔ لیکن حاصل ہو جانے کے بعد بھی جب پتا چلے گا کہ اس کے اندر یہ نقصان ہے، اس وقت پھر تم کو شرمندگی ہوگی، کاش میں نہیں جاتا تو اچھا تھا، لیکن اب سر سے پانی اونچا ہو گیا، اب وقت گزر گیا۔ ور نمود علت آں آرزو، خود رمید جانے تو از جستجو۔ اگر اللہ تعالیٰ اس چیز کا عیب وقت سے پہلے ہی تمہارے اوپر ظاہر کر دیتا تو تم جستجو کیا کرتے، اس سے پیچھا چھڑا کر بھاگتے۔ اب تو تم جستجو کر رہے ہو اس چیز کی حاصل کرنے کی، لیکن اگر اس کا عیب اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ظاہر کر دیتا تو جستجو کرنا، کوشش کر کے حاصل کرنا تو بہت دور کی بات ہے، مفت میں ہاتھ آئے تو بھی لینے گوارا نہیں کرو گے۔ گر نمود عیب آں کارو ترا، کس نبرد کشکشاں آں سو ترا۔ اگر اس کام کا عیب خدا تمہارے اوپر ظاہر کر دیتا تو تم خود تو اس کی طرف نہیں جاتے، بلکہ کوئی ایک آدمی زبردستی بھی تمہیں اس جانب لے جانا چاہے تو تم نہیں جاؤ گے، کھینچا تانی کرو گے، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو گے۔ وہاں دیگر کارے کزاں ہستی نفور، زاں بوت کے اے بشامت در ظہور۔ اور وہ ایسا کام بھی ہے جس سے آپ کو نفرت ہے، آپ نہیں کرنا چاہتے۔ ایسے بہت سارے کام ہیں نا جو آپ کو نہیں پسند، آپ نہیں کرنا چاہتے۔ اگر کوئی آپ سے خواہش بھی کیا کہ آپ فلاں کام کرو، آپ نہیں کرنا چاہتے، آپ کو نفرت ہوتی ہے اس کام سے۔ ایسے بہت سارے کام ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اسی لیے ہوتا ہے کہ اس کا عیب آپ کے اوپر ظاہر ہو گیا ہے، اس کی برائی، اس کا نقصان آپ کے اوپر ظاہر ہو گیا ہے، اسی لیے آپ اس سے بھاگ رہے ہیں۔ ورنہ اگر اس کا نقصان آپ کے اوپر ظاہر نہ ہوا ہوتا تو آپ اس سے نہ بھاگتے تھے۔ تو کسی چیز کی پہچان کہ کس کے اندر فائدہ ہے، کس کے اندر نقصان ہے، یہ بہت اہم بات ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ یہ نعمت دے دیتا ہے اس کو بہت بڑی نعمت حاصل ہو جاتی ہے۔ اے خدائے رازدان خوش سخن، اے بیکار بد ز ماں پنہا مکن۔ اب یہاں پر مولانا روم دعا کر رہے ہیں کہ اے میرے خدا، اے میرے رازوں کے جاننے والے، اے میرے بھیدوں کے جاننے والے، اے اچھی بات سنانے والے، اچھی بات کی نصیحتیں کرنے والے خدا، ہر چیز کا عیب پوشیدہ ہے، ہم کو ان عیبوں سے پوشیدہ مت رکھ، ہمارے سامنے دکھا دے۔ ایک چیز ہمارے سامنے آئی، اس میں ہمارا فائدہ ہے یا نقصان ہے، ہم کو پہلے دکھا دے،
کیونکہ جب ہم دیکھ لیں گے تو بری چیز کی طرف کبھی نہیں جائیں گے۔ اے بیکارے نیک را من ماں بے ماں تا نہ گردیم از روش سرد و ہوا۔ اسی طریقے سے بہت سارے اچھے کام ہوتے ہیں جو ہمارے حق میں اچھے ہوتے ہیں، لیکن ہم کو اس کے اندر برائی دکھائی دیتی ہے، ہم اس سے بچتے ہیں۔ تو اے اللہ اچھی چیزوں میں ہم کو کبھی برائی مت دکھا، یہ دعا کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہم رفتار میں ٹھنڈے نہ پڑ جائیں، بیکار نہ ہو جائیں۔ اچھی چیز کے اندر اگر ہم کو برائی دکھائی دے گی تو ہم اچھی چیز مس کر دیں گے، تو دعا کرتے رہنا چاہیے۔ آپ دیکھیں گے میں بھی اکثر دعا کرتا رہتا ہوں، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہم کو حق کی طرح دکھا تاکہ ہم اس کا اتباع کر سکیں، اس راستے پر چل سکیں، اور جو باطل ہے، جو خراب راستہ ہے، اس کو ہمارے سامنے باطل اور خراب راستے کی طرح ہی دکھا تاکہ ہم اس سے بچ سکیں۔ ہم براں عادت سلیمان سنی رفت در مسجد میان روشنی۔ اور پھر آپ سلیمان علیہ السلام کے واقعے کی طرف پلٹ کر آ رہے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ وہ آپ مسجد اقصیٰ کی تعمیر کے بعد ہر روز مسجد اقصیٰ جاتے، وہاں پر نہ صرف عبادت ریاضت میں مشغول ہوتے، لوگوں کے دکھ درد میں ان کی مدد کرتے، ان کی رہنمائی کرتے، بلکہ وہ جو خاص جڑی بوٹیوں والا کام تھا وہ بھی آپ روزانہ جاتے تھے، روزانہ دیکھتے تھے کہ کوئی نئی جڑی بوٹی تو نہیں ہوگی ہے، اور کوئی نئی جڑی بوٹی دکھائی دیتی تو پھر اس کے پاس جاتے، اس سے پوچھتے تیرا نام کیا ہے اور تیرے کیا خواص ہیں، کیا خصوصیتیں ہیں۔ اسی طرح ایک دن صبح کے وقت، صبح کی جب روشنی نمودار ہو گئی تو حضرت سلیمان اپنی عادت کے مطابق مسجد گئے۔ قاعدہ ہر روز را می جست شاہ کے ببینت مسجد اندر نو گیا۔ اب روزانہ کے قاعدے کے مطابق، آپ کے طریقے کے مطابق آپ جڑی بوٹیاں تلاش کرتے کرتے مسجد کے صحن میں گئے۔ ایک کونے میں آپ کو ایک نئی جڑی بوٹی دکھائی دی تو اس کے بارے میں دریافت کرنا شروع کیا۔ دل ببینت سر بداں چشم صفی آں حشائش کے شدس آما خفی۔ جس کی دل میں اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ آنکھ دے دیتا ہے دل کو، اس کا دل دیکھنے کے قابل ہو جاتا ہے، رازوں کے دیکھنے والا بن جاتا ہے، تو وہ ایسی چیزیں دیکھتا ہے جو عام لوگوں کی نگاہوں سے چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ عام آدمی اس چیز کو نہیں دیکھ سکتا، وہ جڑی بوٹیوں کے ان پودوں کی گفتگو کو نہیں سن سکتا، اور وہ چونکہ ان کے معاملات کو نہیں سمجھ سکتا، ان کے باطنی احوال کو نہیں جان سکتا، اسی لیے وہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ وہ ان کے سرگرمیوں پر، ان کے معمولات پر اعتراض کر دیتا ہے، کیونکہ آدمی وہی کچھ سمجھتا ہے جو دیکھتا ہے۔ جو چیز اس کو دکھائی نہیں دے رہی ہے وہ اس کے بارے میں کیا سمجھے گا۔ اس کو سمجھاتے ہوئے آپ ایک اور چھوٹی سی حکایت یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ ایک صوفی جو ایک باغ میں جا کر، بہت خوبصورت باغ تھا، وہاں پر جا کر سر جھکا کر اپنے مانڈی کے اوپر، اپنے زانوں کے اوپر سر رکھ کر مراقبے میں چلا گیا۔ صوفی در باغ از بہر کشاد صوفیانہ روئے بر زانو نہاد۔ تو ایک صوفی نے مشاہدہ حاصل کرنے کے لیے مراقبے کے ذریعے باغ کے خوبصورت ماحول میں جا کر وہاں پر سر جھکا کر، زانوں پر سر رکھ کر، جو عام طور پر صوفیوں کا طریقہ ہے، ایسے جھک کر، پاؤں اٹھا کر، پاؤں کے اوپر سر رکھ کر ایسے گول ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر مراقبے میں چلے جاتے ہیں۔ پس فرو رفتو بے خود اندر نغول شد ملول صورت خوابش فضول۔ اب وہ مراقبے میں چلا گیا اور بہت گہرائی میں چلا گیا، بہت دور نکل گیا مراقبے میں، اس کو اب اپنا بھی ہوش نہیں ہے، اس حالت میں چلا گیا۔ ایک دوسرا شخص تھا جو اس باغ میں اس کو دیکھ رہا تھا صوفی کو، کہ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ بیٹھے بیٹھے سو گیا ہے۔ اب اس نے خیال کیا کہ اتنے خوبصورت باغ میں، اتنے ہرے بھرے ماحول میں، پھول کھلے ہوئے ہیں، پرندے چہچہا رہے ہیں، ایسا صبح کا خوبصورت ماحول ہے، ایسے مقام پر آ کر بھی یہ سو رہا ہے، کتنا بے وقوف آدمی ہے۔ کہ چہ خسپی آخر اندر رزنگر این درختاں بین و آثار خضر۔ اب وہ آ کر اس نے ہلا کر کہنے لگا کہ ان خوبصورت درختوں اور اس سبزے زار کے آثار کو دیکھو، کیا کیا قدرت کی نشانیاں اللہ نے پیدا کی ہیں۔ یہ انگوروں کے خوشے لٹک رہے ہیں،
ایسی شاندار صورت ہے، ایسا شاندار منظر ہے، اور تو سوتا ہے، یہاں کیوں سوتا ہے؟ امر حق بشنو کہ گفتس انظرو سوئے این آثار رحمت آرو۔ اب کہنے لگا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے فانظروا الی آثار رحمت اللہ، یہ اللہ کی رحمت کے آثار ہیں، اس کی نشانیاں ہیں، اس کے اوپر نظر کرو، دیکھو، عبادت ہے۔ یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، سورہ روم کی آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فانظروا الی آثار رحمت اللہ، دیکھو اللہ کی رحمت کے آثار اور اس کی نشانیوں کی طرف۔ کیف یحیی الارض بعد موتہا، کہ کیسے وہ زمین کو جب کہ وہ مردہ ہو چکی ہے پانی برسا کر پھر سے ہرا بھرا تر و تازہ کر دیتا ہے۔ ان ذالک لمحیی الموتیٰ، اور پھر وہ زمین مرے ہوئے کو زندہ کرنے والی بن جاتی۔ اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ زمین کے مر جانے کے بعد، بالکل خشک ہو جانے کے بعد، اب کوئی آثار دکھائی نہیں دیتے، پھر سے زمین کے ہرے بھرے ہونے کے ایسے وقت پر پھر وہ بارش نازل کرتا ہے اور پھر زمین ہری بھری ہو جاتی ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ شخص کہتا ہے اس صوفی سے کہ تو کیا کر رہا ہے؟ حلیہ تو بڑا شریفوں کا سا ہے، تو اللہ کے حکم کی تعمیل کر، اللہ کے آثار، اس کی نشانیوں کو دیکھو، یہ رحمت کے آثار ہیں، ان کی جانب نظر کرو۔ گفت آثارش دلست عیب الحوث، برو آثارست بس۔ آپ صوفی نے اس آدمی سے کہا کہ عیب الحوث، انسان، حوث کے پیچھے جانے والے انسان، تو ان جھاڑوں کو، پہاڑوں کو یہ اللہ کے آثار سمجھتا ہے، یہ اصل آثار نہیں ہیں، یہ آثار کے آثار ہیں۔ اصل جو آثار ہیں وہ تجھ سے چھپے ہوئے ہیں، یہ اس کا عکس ہے۔ اب یہ کیا ہوتا ہے اس کی مثال آپ دیتے ہیں۔ باغ ہاؤ سبز ہا در عین جاں، بر برو اکسش جو در آب رواں۔ باغات، سبزے، ہریالی، نہریں، جتنے بھی زمین پہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے آثار ہیں، اس کی جو نشانیاں ہیں ان نشانیوں کا محض عکس ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے پانی کے اندر منظر ہوتا ہے۔ اگر کسی خوبصورت باغ کے کنارے کوئی تالاب ہو تو آپ تالاب کے کسی دوسرے کونے میں جا کر پانی میں دیکھیے تو پانی کے اندر آپ کو ہرے بھرے جھاڑ دکھائی دیں گے۔ اب یہ ہے کہ جھاڑ اوپر کی طرف جا رہا ہے، پانی کے اندر کا جھاڑ نیچے کی طرف جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس پانی میں ہریالی بھی نظر آتی ہے، اس پانی میں جھاڑ پہاڑ بھی نظر آتے ہیں، اگر چاند نکلا ہو تو چاند بھی اس پانی کے اندر دکھائی دیتا ہے۔ تو کیا وہ جو پانی کے اندر جو نشانیاں ہیں وہ اصل ہے؟ اصل تو باہر ہے، یہ اس کا عکس ہے، اور تم لوگ صرف عکس کو دیکھ کر خوش ہو، ہم وہ دیکھ رہے ہیں۔ خیال باغ باشد اندر آپ کہ کنت از لطف آب اضطراب۔ پانی میں تو محض باغ کا ایک عکس ہوتا ہے، اور پھر وہ پانی کی لطافت کی وجہ سے نظر آتا ہے۔ اگر پانی صاف، شفاف، کرسٹل کلیئر ہوگا تو دکھائی دے گا، اگر پانی گندا ہوگا تو پھر وہ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ اب جو لوگ دنیا میں رہ کر یہ آثار کے آثار کو دیکھ کر بھی اپنے اللہ کی قدرت کو نہیں دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ان کا پانی بھی گندا ہے۔ کم از کم تیرا پانی صاف تو ہے، تو دیکھ تو رہا ہے اللہ کی نشانیوں کو، اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ تیرا پانی صاف ہے، لیکن تب بھی بہرحال جو تو دیکھ رہا ہے وہ اصل نہیں ہے، وہ تو عکس ہے۔ باغ ہاؤ میوہا اندر دلست، عکس سے لطف او بری آب و گلست۔ اصل جو اللہ تعالیٰ کے نشانیاں ہیں، جو آثار ہیں، وہ تو دل کے اندر ہیں، اور یہ جو مٹی اور پانی کے اوپر جو دکھائی دے رہا ہے یہ اس کا عکس ہے، اور یہ عکس بھی سب کو دکھائی نہیں دیتا ہے، یہ عکس بھی صرف اسی شخص کو دکھائی دیتا ہے جس کا پانی صاف شفاف ہو، اور پھر اس کے برعکس دکھائی دیتا ہے۔ جیسا آپ نے دیکھا کہ اگر جھاڑ ایسے اوپر جا رہا ہے تو عکس اس کا نیچے کی طرف جاتا ہوا دکھائی دے گا، یہ فرق ہوتا ہے۔ یہ اس وقت ہے جب کہ پانی ساکن ہے، ٹھہرا ہوا ہے ایک ہی مقام پر، لیکن اگر پانی میں حرکت ہو جائے تو پھر یہ بھی صحیح طریقے سے دکھائی نہیں دیتا۔ گر نبودے عکس سروے سرور، پس نہ خاندے عزت دار الغرور۔
اب یہ جو بات میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ یہ دنیا میں جو کچھ آثار دکھائی دے رہے ہیں اللہ کی قدرت کے، یہ آثار تو ہیں لیکن ڈائریکٹ آثار نہیں بلکہ آثار کے آثار ہیں، ان کا عکس ہے۔ اگر تم کو اس بات پہ یقین نہیں ہے تو میں تم کو ایک بات بتاتا ہوں، اگر یہ عکس نہ ہوتا، ریئل ہوتا، دنیا کے اندر اللہ کی نشانیوں کے جو آثار ہیں اگر وہ ریئل ہوتے، عکس نہ ہوتے، تو اللہ تعالیٰ دنیا کو متاع الغرور کیوں فرماتا، دھوکے کا سامان کیوں فرماتا؟ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے متاع الغرور کہا ہے نا، دھوکے کا سامان کہا ہے، دھوکے کا گھر کہا ہے، دار الغرور کہا ہے۔ اگر یہ راست نشانیاں ہوتے تو دھوکے کا گھر کیوں کہتا؟ نشانی تو ہے لیکن نشانی کا عکس ہے، اسی لیے تو دھوکا کہہ رہے ہیں، کیونکہ پانی کے اندر جو منظر آپ کو دکھائی دیتا ہے وہ اصل میں دھوکا ہی ہے۔ ریئل کہاں ہے؟ وہ جھاڑ پہاڑ جو آپ کو پانی میں دکھائی دے رہے ہیں وہ آپ کو کیا پانی کے اندر ہوتے ہیں؟ نہیں، وہ باہر کا اندر نظر آ رہا ہے، اسی لیے اس کو دھوکا کہا گیا ہے۔ ای غرور آنست یعنی آ خیال ہست از عکس دل و جانے رجال، یہ جو عکس ہے، ایک چیز کا عکس پڑ رہا ہے، یہ اسی کو کہتے ہیں دھوکا، اور انسان کے دل اور جان کا عکس ہے، وہ عکس انسان کے دل اور جان کا عکس ہے۔ اصل اللہ کی نشانیوں کو تلاش کرنا ہے، تمہارے دل کے اندر تلاش کرو۔ انسان کا جو دل ہے اور خاص طور سے ایمان والے کا جو دل ہے، وہ اللہ کی ایسی بڑی نشانی ہے کہ جس کا مقابلہ زمین تو زمین ہے، آسمان بھی نہیں کر سکتا۔ یہ ہے کہ ہم اندھے ہیں نا، تو ہم کو دکھائی نہیں دیتا۔ جملہ مغروراں بری عکس آمدہ، بر گمانے کی بود جنت کدا، اور سارے کے سارے لوگ اسی دھوکے میں پڑے کہ جو پانی کے اندر دکھائی دے رہا ہے عکس وہی اصل منظر ہے، اسی دھوکے میں پڑے ہیں، اسی لیے اسی دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، پانی میں غوطہ لگا رہے ہیں آم کے جھاڑ سے آم توڑنے کے لیے، وہ حال ہے۔ جب پانی کے اندر دیکھ لیا کہ اس کے اندر ایک آم کا جھاڑ ہے، ایک کھجور کا جھاڑ ہے، فوری پانی میں غوطہ لگایا آم اور کھجور توڑنے کے لیے، آئے گا نہیں، اس لیے کہ وہ تو عکس ہے۔ اور دنیا میں انسان مزے کرتے ہوئے، خوشحالی حاصل کرتے ہوئے، اپنی خواہشوں کو پورا کرتے ہوئے دنیا کو جنت سمجھ رہا ہے، جبکہ دنیا میں جو کچھ ہے وہ صرف جنت کی خوشحالیوں کا صرف عکس ہے، اصل نہیں ہے۔ می گریزند از اصول باغ ہا، بر خیال می کنندی لاغ ہا، وہ باغوں کی اصلوں سے بھاگتے ہیں، وہ باغوں کی اصلوں سے بھاگتے ہیں۔ اہل اللہ جو ہے باغوں کی طرف بھی نظر نہیں کرتے، ریئل باغ ان کے سامنے ہوتا ہے، وہ اس کی طرف نظر نہیں کرتے۔ اور یہ لوگ ہیں جو عکس کو باغ سمجھ کر غوطہ لگا رہے ہیں، بکواس کر رہے ہیں۔ کتنا بڑا فرق ہے۔ چونکہ خواب غفلت آیت شام بسر، راست بینندو چ سودستہ نظر، اور جب ان کی غفلت کی یہ نیند ختم ہوگی، ابھی تو غفلت کی نیند میں ہے نا، غافل ہیں، حقیقت سے بے خبر ہیں، جب یہ بے خبری ختم ہوگی تو تب ان کو سمجھ میں آئے گا، جب دیکھیں گے اصل کیا تھا، عکس کیا تھا۔ لیکن اس کے بعد جب انسان کی یہ دنیا سے غفلت کی نیند ختم ہو جائے گی، جب اس دنیا سے آنکھ بند ہو کے اصلی آنکھ کھل جائے گی، اس وقت ان کو سمجھ میں آئے گا۔ تو اس وقت ان کا سمجھ میں آنا ان کو کوئی فائدہ بھی نہیں دے گا، کیونکہ جو ہونا تھا اسی دنیا میں ہونا تھا، اب اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اب تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ پس بے گورستاں غریب افتاد و آہ، تا قیامت زی غلط واہ حسرت آہ، اگر آپ کو باطن کی سماعت میسر ہے، دل کے کانوں کو سنائی دیتا ہے، تو قبرستان جاؤ، وہاں پر جا کر قبر والوں کی آہ کو سنو، وہ صرف افسوس ہی کر رہے ہیں، کاش ہم کو کچھ دن اور دنیا میں موقع مل گیا ہوتا تو ہم کچھ حاصل کر لیتے، لیکن اب تو دروازے بند ہو چکے ہیں، اور قیامت تک اسی طرح افسوس کرتے رہیں گے، دنیا کی طرف دیکھتے رہیں گے اور افسوس کرتے رہیں گے۔ دنیا میں کیا کیا تھا، آخرت میں سامان اکٹھا کرنے کے لیے دنیا میں ہی سب کچھ تھا،
لیکن ہم نے دنیا دنیا کرتے ہوئے زندگی گزار دی. اب جب کہ ہم کو ضرورت ہے دنیا سے وہ چیزیں حاصل کرنے کی آخرت میں جو کام آئے، اب ہمارے پاس وہ اقتدار ہے نہ طاقت ہے لینے کی. صرف دیکھ کے افسوس کر سکتے ہیں. لیکن اے دنیا والو، تم تو ابھی ہو اس دنیا میں، لا لو کچھ اپنے ساتھ، کیونکہ یہاں آ جانے کے بعد پھر وہ ملنے والا نہیں ہے. اے خنک آکس کے پیشے مرگ مرد، یعنی او از اصل این رز بوئے برد. وہی شخص قابل مبارکباد ہے جو مرنے سے پہلے مر گیا. کیا مطلب اس کا؟ مرنے کے بعد جس طرح سے اس مرے ہوئے آدمی کو افسوس ہو رہا ہے، دنیا میں ایسا تھا، ہم نے یہ حاصل نہیں کیا، دنیا میں ہم کو یہ مل سکتا تھا، ہم نے اس کی طرف توجہ نہیں کی. اگر یہ چیز تم کو زندہ رہتے ہوئے حاصل ہو جائے، تم ایسے مر جاؤ زندہ رہتے ہوئے، تو پھر تم کیا کرو گے؟ دنیا سے جو جو حاصل کرنا ہے کرتے جاؤ گے نا، کیونکہ وہاں جانے کے بعد پھر واپس آنے کی کوئی گنجائش تو ہے نہیں. وہاں جانے کے بعد سب کچھ دکھائی دے گا، مرنے کے بعد سب کچھ دکھائی دے گا، کیا کیا لانا تھا اب نہیں دکھائی دے رہا ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ تم اس دنیا میں رہتے رہتے اس دنیا والوں کی طرح ہو جاؤ، تو مطلب مرنے سے پہلے مر جاؤ، تب تم کو پتا چلے گا کہ ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے کچھ کر کے جانے کا. کر لو اس سے پہلے کہ وہ آنکھ بند ہو جائے، وہ حقیقت کا آئینہ سامنے آ جائے، اس سے پہلے جو کرنا ہے کر لو. یعنی او از اصل ای رزبوئے برد، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کو اس باغ کا اصلی پتہ چل گیا. اب تک ہم عکس کو دیکھ کر اصلی باغ سمجھ رہے تھے، لیکن اب پتہ چل گیا کہ اصلی باغ یہ نہیں، اصلی باغ وہ ہے. اب اس کے بعد آپ بیان کریں گے حضرت سلیمان علیہ السلام جب ایسی طرح سے اپنا معمول گزارا کرتے تھے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے آخری دنوں میں آپ جب مسجد اقصی میں گئے تو وہاں پر ایک عجیب و غریب قسم کا جھاڑ یا ایک پودا آپ نے دیکھا. اس کے بعد دیکھا کہ آج تک میں نے ایسا پودا نہیں دیکھا، اب یہ کون سا پودا ہے؟ تب اس پودے سے پوچھتے ہیں کہ اے پودے تو کس چیز کا ہے، تیرے کیا خواص ہیں؟ اور اس کے جواب دینے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو نتیجہ اخذ کیا، تو اس سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ بعض وقت بعض جوابوں سے بہت ساری چھپی ہوئی باتوں کا پتہ چلتا ہے. وہ انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں پڑھیں گے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. الحمدللہ. تاب کے در لگے تیرگی میں روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در